اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا وہی ہے جو تقوی والا ہے. سبحان اللہ. جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے وہی اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے. دولت کی بنیاد پر بڑائی نہیں ملتی ہے، علم و فضل اور تقوی کی بنیاد پر اللہ کی بارگاہ میں بڑائی ملتی ہے. دوست، اب میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس آل رسول کی آمد ہونے والی ہے، بلگرام شریف کا جو سجادہ نشین تشریف لانے والے ہیں، قسم خدا کی دیکھیں گے تو ایک سادی ٹوپی، سادہ کرتا پیجامہ، معمولی سے لباس میں، نہ کوئی تام، نہ کوئی جام، نہ کوئی ابا، نہ کوئی جبا، نہ کوئی تصنع، نہ کوئی دکھاوا، مگر قسم خدا کی یہ ایسے ہیں کہ ہڈی کو چھو دیں تو مردہ زندہ ہو جائے. جن کو دیکھ لو تو خدا یاد آ جائے، جن کو دیکھ لو تو اللہ یاد آ جائے، اور جن کے اخلاق و کردار کو دیکھ لو، جن کی خانقاہ کو دیکھ لو تو خواجہ بابا قطب الدین کا وہ دربار اور خانقاہ نظر آ جائے. اور جن کی سادگی کو دیکھ لو، جن کے اخلاق کو دیکھ لو، جن کے کردار کو دیکھ لو، تو پھر آپ یہی کہیں گے کہ بلگرام شریف کے حضور سید اویس مصطفیٰ اتنے باکمال ہیں تو ان کے دادا کتنے باکمال ہوں گے. اور جب ان کے دادا اتنے باکمال ہیں تو غوث اعظم کتنے باکمال ہوں گے. اور جب غوث اعظم اتنے باکمال ہیں تو امام حسین کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا؟ حضرات، مولانا عبدالقادر صاحب نے میرے بارے میں بتایا، اللہ تعالیٰ نے حضور مخدوم ملت کی زبان میں وہ تاثیر دیا ہے کہ وہ دم کر دیں، تعویذ دے دیں تو جانے والا چرپائی پر جاتا ہے، لوٹتا ہے تو دوڑتا ہوا لوٹتا ہے. جانے والا روتا ہوا جاتا ہے، لوٹ کے آتا ہے تو مسکراتا ہوا آتا ہے. مجھے بھی ٹانگ کر کے لے کر کے لوگ گئے تھے، اور حضرت نے جب دیکھا فرمایا ذاکر حسین کہاں ہے؟ ہم نے کہا حضور میں ہی ہوں. تو آپ ہیں؟ ہم نے کہا حضور. آپ ہیں؟ ہم نے کہا حضور. ارے آپ کو تو دیکھا تھا، اچھے صحت مند تھے، یہ کیا ہو گیا؟ ہم نے حضور پتہ نہیں کیا ہو گیا. حضرت نے فرمایا بتائیے کیا ہوا؟ میں نے 7 بیماری بتائی. 7 بیماری، ہارٹ میں بھی ہے حضور، نس بھی دب گیا حضور، پائلس بھی ہے حضور، جونڈس بھی ہے، اور میں 10 قدم نہیں چل پاتا تھا. استنجا پخانہ جانے کے لیے بھی کسی کا محتاج رہتا تھا، اور میرے دل میں یہ بیٹھ گیا تھا کہ میں کل مر جاؤں گا. اس لیے 1 سال سے میں سویا، 1 مہینے سے میں سویا ہی نہیں تھا، اور وہم یہ ہو گیا تھا کہ سوؤں گا اور حضرت اسرائیل آ جائیں گے، اس لیے جاگے رہو. گرمی میں بھی کھڑکی بند نہیں، کھڑکی مت کھولنا. حضرت نے فرمایا بتائیے. سب میں نے بتا دی تو حضرت نے فرمایا ایک چیز آپ نے نہیں بتائی. میں نے کہا حضور کیا؟ فرمایا کہ آپ کو لگتا ہے میں کل مر جاؤں گا. صحیح میں نے یہ سنا تو میرے دل نے کہا یہ عالم کی بولی نہیں، ایک ولی کی بولی ہے. ایک پھونک چھاڑ اور دعا تعویذ کرنے والے کی یہ زبان نہیں، یہ اولاد غوث اعظم کی زبان ہے. ولی کی پہچان ہے کہ دل کی بات کو جان رہے ہیں. آپ یہ چھپا رہے ہیں؟ تو میں نے آہستہ سر ہلایا ہاں حضور. پھر 1 منٹ کے لیے نہیں، 1 سیکنڈ کے لیے حضرت نے آنکھیں بند کی، اور اس کے بعد جیسے کوئی چونکتا ہے چونک کے بولا رہے آپ کو کچھ ہوا ہی نہیں ہے. کون کہتا ہے یہ بیماری وہ بیماری؟ سب رپورٹ جھوٹی ہے، آپ کو کچھ ہوا ہی نہیں. مولانا عبدالکریم صاحب اور 10 لوگ اور بیٹھے تھے. حضرت نے فرمایا مولانا عبدالکریم ذاکر حسین مریض بن کر کے نہیں، مہمان بن کے آئے ہیں، ہماری جماعت کے بڑے خطیب ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کے مبلغ ہیں، ان کا خیال رکھیے گا، میں صبح ملوں گا. حضرت تشریف لے گئے. مولانا عبدالکریم نے کہا مبارک ہو، آپ اچھے ہو گئے. میں نے کہا کیسے؟ مولانا عبدالکریم نے کہا حضرت جن کو یہ بول دیتے ہیں بیماری بھی ہوتی ہے تو اللہ اچھا کر دیتا ہے. آپ کے پاس ہوگی بیماری. حضرت نے فرمایا کچھ نہیں ہے تو کچھ نہیں آئے گا. حضرت صبح جمعہ کا دن تھا، تشریف لانے میں
تاخیر ہوئی اور میری روح نکلنے کے قریب ہو گئی. میں نے کہا میں یہاں نہیں رہوں گا، مرنا ہوگا بہار میں مروں. حضرت کو خبر ہوئی، حضرت تشریف لائے. کیا ہوا؟ حضور بہت گھبراہٹ، میری روح نکلی جا رہی. اور روم میں آئیے گئے. حضرت نے فرمایا ابھی آپ کو نہیں مرنا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت اور آپ کو کرنی ہے، دین کا کام اور کرنا ہے، ابھی اب کی عمر ہے. میں تعویذ دے رہا ہوں 11 دن پیجئے گا، 12ویں دن سے اب تقریر کیجئے گا. ہم نے کہا حضور مجھے چلنے کے لائق بنا دیجئے، تقریر تو زندگی رہے گی کر لوں گا. فرمایا یہ اویس میاں کی زبان ہے، 12ویں دن سے اب تقریر کرنا شروع کر دیجئے گا. حضرت نے 11 دن کی تعویذ دی. باخدا ممبر سے بول رہا ہوں 11ویں دن پتہ ہی نہیں چلا کہ مجھ کو کوئی بیماری ہوئی ہے. 12ویں دن میں سیوان گیا، 13ویں دن میں گورکھپور گیا، 14ویں دن میں اکبرپور گیا، جہانگیر گنج جہاں حضرت تشریف لائے تھے. حضرت نے اشتہار میں نام دیکھا، فرمایا ذاکر حسین گیا بھی آئے ہیں؟ ہاں حضور. اچھا ہے تقریر کرنے لگے؟ ہاں حضور آئے ہیں. میں نے کہا میری پہلی تقریر کرا دو، طبیعت ٹھیک نہیں ہے. میں پہلی تقریر کر کے حضرت کی بارگاہ میں پہنچا، قدموں پہ گرا. حضرت نے فرمایا الحمدللہ ہماری جماعت کا ایک خطیب اچھا ہو گیا. اب آپ کو کچھ نہیں ہوگا، ایک مرتبہ اور آئیے اور وعدے کے مطابق میری مسجد میں تقریر کر دیجئے. سبحان اللہ. بچے سننا چاہتے ہیں، آپ کو سنے ہیں، اب اچھے ہو گئے، آ کر کے تقریر کر دیجئے. ہم نے کہا ہاں حضور میں سر آنکھوں کے بل حاضر ہوں گا. اور پھر میں اچھا ہوا، میں نے کہا حضرت اب میں پٹری سے اتر گیا. حضرت نے فرمایا آئندہ آپ کی تقریر پہلے سے اچھی ہوگی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جائیے دین کی خدمت کیجیے. میں درجنوں لوگوں کو لے کے گیا ہوں، جس کو ہارٹ کی بیماری ہے، جس کو کینسر کی بیماری ہے، کاروبار نہیں چلتا ہے، پریشان حال ہے، طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہے. حضرت صرف دم کر دیتے ہیں. میں ایک لڑکا کو بھیجا جس کے بچے کے ہارٹ میں پیدائشی چھیدا تھا. ہم نے کہا حضور کرم فرما دیجئے گا، ایسا ایسا غریب ہے آپریشن نہیں کرا پائے گا. تو حضرت نے فرمایا بھیج دیجئے، اچھا ہو جائے گا. اب وہ سویا ہوا تھا. حضرت نے فرمایا تو ہی ہے، اٹھو. پانی دم کر کے دیا. حضرت تشریف لے گئے جلسے میں. اس نے فون کیا، خالی بولے اٹھو، بولے ٹھیک ہو جائے گا، کچھ نہیں بولے. تو ہم بولے کہا سفید مرغا مانگنا چاہیے، کہا کھسی مانگنا چاہیے کہ بیٹا اچھا ہوگا. تو یہ سامان لے کر کے آؤ. تم اوجھا تو نہیں سمجھا ہوا؟ وہ اللہ کے ولی ہیں، ہاتھ لگ گیا ہے، تیرا بیٹا اچھا ہو جائے گا. اور ٹھیک 1 مہینے کے بعد حضرت نے فرمایا کہ تم ایکس رے کرا کر کے لانا. 1 مہینے کے بعد گیا تو ڈاکٹر نے کہا تیرا تو ہارٹ پورا بھر گیا ہے، بیماری ہے ہی نہیں، کیا کھایا سو بتاؤ، کس ڈاکٹر کے پاس گیا سو بتاؤ. کہا سر میں غریب آدمی کیا کھلاتا، کس ڈاکٹر پاس جاتا، ایک اللہ کے ولی کے پاس گیا تھا، انہی کا دم کیا ہوا پانی میں نے پلایا ہے. فرمایا ہاں یہ ڈاکٹر کا کام نہیں، یہ ولی ہی کا کام ہوتا ہے. جہاں ڈاکٹر کا میڈیکل فیل ہوتا ہے وہیں سے اللہ والوں کا علاج شروع ہو جاتا. تو دوست ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو حضرت کی ذات سمجھنا بڑا مشکل ہے. اور ہم اور آپ کیا سمجھیں گے؟ ولی ولی کو سمجھتا ہے، چور چور کو سمجھتا ہے، ڈکیت ڈکیت کو سمجھتا ہے، کھینی والا کھینی والے سمجھا تو صورتی والا نہیں. ایک ایسے ایسے کیا سمجھ گیا کہ ہم کو بھی یہ دے دے گا. چور چور کو جانتا ہے، ولی ولی کو سمجھتا ہے. ایک ولی حضور تاج الشریعہ، ایک ولی حضور سید اویس مصطفیٰ واسطی. ارے بول دو نا. اور اسی ولی نے مخدوم ماہمی کانفرنس ماہم شریف میں اعلان فرمایا تھا حضور تاج الشریعہ نے کہ میں اپنے بعد اپنے مریدوں کو اور سنیت کو سید اویس میاں کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. بول دو بول دو بول دو دوست، بولو بولو. حضور تاج الشریعہ جو بولتے ہیں وہ سند بنتی ہے، حضور تاج الشریعہ جو بولتے ہیں وہ بات مستند ہوتی ہے. حضور تاج الشریعہ کسی کے لیے یہ جملہ استعمال نہیں کر سکتے. فرمایا میرے باپ
دادا نے احسن العلماء کو اپنا معیار بنایا تھا، میں نے حضور اویس میاں کو اپنا معیار بنایا ہے۔ تم یہی جانا اس لیے کہ حضور تاج الشریعہ کو معلوم تھا میرا سفر جنت کی طرف ہونے والا ہے۔ اب مخلوق خدا کی حاجت روائی کون کرے گا؟ ان کے درد کا درما کون بنے گا؟ ان کی پریشانی کو دور کون کرے گا؟ تو ایک ولی نے ولی کی جانب نشاندہی کیا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں جا رہا ہوں مگر اویس میاں میری جگہ سنبھال لیں گے، تمہاری ساری پریشانی یہیں سے دور ہو۔ وہ تشریف لا رہے ہیں جن کے قدموں میں اللہ نے برکتیں عطا فرمائی، جدھر چلے جاتے ہیں اللہ کی رحمت جھوم جاتی ہے، جدھر چلے جاتے ہیں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ قطبیت کے مقام پر حضور سید اویس مصطفیٰ واسطی فائز ہے اور قطب کی دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ کا نصیبہ ہے، ہم لوگ بہار، جھارکھنڈ، بنگال، اڑیسہ لے جانے کے لیے چپل ٹوٹ جاتی ہے، حضرت تاریخ نہیں دیتے، بڑے بڑے شہروں کو تاریخ نہیں دیتے ہیں۔ یہ بنارس والوں، یہ تیرا مقدر ہے، یہ تیری قسمت ہے۔ بڑی آسانی کے ساتھ مولانا عبدالقادر صاحب جب میں نے 12 بجے فون کیا تو پتہ چلا حضرت کچھ ٹینشن میں ہے، گھریلو ٹینشن میں ہے، نکلے نہیں۔ نے کہا اللہ ہی خیر فرمائے، لیکن مجھے یقین تھا کہ بنارس والی تاریخ حضرت کسی حال میں کینسل نہیں کرتے، اور آپ کو معلوم ہے میں حضرت کی وجہ سے اتنا ایمرجنسی کام چھوڑ کے آیا ہوں کہ کل میرے یہاں مہمان آ رہے ہیں صبح صبح، اور میں ابھی آپ کے یہاں تقریر کر رہا ہوں، صرف حضرت کے وجہ سے۔ کوئی بھی جلسہ ہوتا تو میں نہیں جاتا، معذرت پیش کر دیتا، لیکن حضرت کا معاملہ تھا، حضرت کے ذریعے تاریخ دی گئی تھی، تو میں نے کہا کسی حال میں کینسل نہیں ہوگا، کوئی کام میرا بگڑے گا نہیں، اس لیے کہ حضرت کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں۔ آنے والا مہمان بھی حضرت کی دعاؤں سے محبت بھرے الفاظ کا استعمال کرے گا۔ تو حضرات سرکار تشریف لا رہے ہیں، چہرے کی زیارت کیجئے گا، دھکا مکی نہیں کیجئے گا، اور جو لوگ مرید کسی اچھے پیر سے نہیں ہوئے ہیں وہ حضرت کے ہاتھ سے مرید ہو جائیے گا۔ میں حضرت ایک جملہ بولوں اور اپنی تقریر ختم کروں۔ ایک بات آپ لوگ بتائیے، آپ اس سے پوچھ رہے ہیں، میدان کربلا میں ہم لوگ ہوتے، میدان کربلا میں تو ایک طرف یزیدی تھے، ایک طرف حسینی، ہم لوگ کدھر ہوتے؟ جلدی بولیے، سب لوگ زور سے بولیے، ہم لوگ امام حسین کے طرف ہوتے، اور حضرت حور کی طرح امام حسین کے نام پر اپنی جان کو قربان کر دیتے اور حسین کا غلام بن کر کے جنت کے حقدار ہو جاتے۔ مگر اے بنارس کے مسلمان، ہم لوگ نے تو امام حسین کو نہیں دیکھا، امام حسین کا زمانہ نہیں دیکھا، ہم نے کربلا نہیں دیکھا، کربلا میں ہماری حاضری نہیں ہو سکی، مگر اپنے نصیبے پہ ناز کرو، حسین کو نہیں دیکھا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، حسین کے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں، حسین کی اولاد کو دیکھ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے حضرت کے بہت ہی خاص خادم، ہم سبوں کے بہت بڑے کرم فرما، جن کا میں ذکر کر رہا تھا، عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا عبدالکریم صاحب قبلہ، وہ تشریف لے آئے ہیں۔ اور میں اب چلتے چلتے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لے آئے، بول دو سبحان اللہ، ارے اور زور سے یار، مستی میں بولو سبحان اللہ۔ مرحبا مرحبا، سرکار تشریف لے آئے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت تشریف لے آئے، یہ آپ کا نصیبہ ہے، یہ آپ کا مقدر ہے، یہ آپ کی قسمت ہے۔ اللہ والے کو پہچاننا بڑا مشکل ہوتا ہے، اللہ کو پہچاننا آسان ہے، ولی کو پہچاننا بڑا مشکل ہے۔ کیوں جانتے ہیں؟ اللہ کھاتا نہیں، اللہ پیتا نہیں، اللہ کو بال بچہ نہیں، اللہ کو مکان دکان نہیں، وہ قل هو اللہ احد ہے، وہ الہکم الہ واحد ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز ہے۔ وہ اللہ کی ذات پہچاننا آسان، مگر ولی کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، بال بچہ بھی ہے، مکان دکان بھی ہے، مگر اس کے باوجود ان کا
عالم یہ ہے کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں، یا ایسے ہیں کہ ہڈی کو چھو دے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے، مردے پہ دم کر دے تو اس میں زندگی آ جاتی ہے، بیمار کو دم کر دے تو شفا مل جاتی ہے، وہ جنات خبیث کے اوپر دم کر دیں تو وہ بھاگ جاتا ہے، جدھر جاتے ہیں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ آج وہ تشریف لائے ہیں، ان کا استقبال بھی کیجئے گا، اور سب لوگ سے گزارش ہے، بڑا چھوٹا مرد عورت سب لوگ، جو لوگ کسی سے مرید نہیں ہیں، آج حضرت کے دامن سے وابستہ ہو جائیے گا اور اپنے عقید ایمان کو مضبوط کیجئے گا، مسلک اعلی حضرت پر قائم رہیے گا۔ اللہ آپ کے سننے کو، میرے بولنے کو، کمیٹی والوں کے انتظام و انصرام کو قبول فرما لے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پڑھ لیجئے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد۔